الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جن کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، انہی کے حوالے سے چند معروضات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آج کا یہ خالصتاً تبلیغی و اصلاحی پروگرام
جو انعقاد پذیر ہے، کوشش کروں گا اپنی اور آپ کی اصلاح کے حوالے سے چند ایسی باتیں کہہ جاؤں جو میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے علماء، خطباء، شرفاء، فضلاء، امراء اور زعماء سے ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنیٰ سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کسی ایک پہلو پر لب کشائی کروں تاکہ آج کی اس مجلس کا، آج کی اس بزم کا، آج کے اس پروگرام کا جو اہتمام کیا گیا ہے، وہ بامقصد ثابت ہو سکے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ کہنے کا موقع میسر آتا ہے تو جی چاہتا ہے میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر سیر حاصل، بحث کروں۔ پھر سوچتا ہوں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو عجز در عجز، جہل در جہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ آپ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، تفاسیر و تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جو واقع ہی علم و فضل، جمال و کمال، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا کہ لا يمكن الثناء
کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی سیرت کا کیا تذکرہ کریں گے؟ ہم آپ کی عظمت و رفعت کا کیا تذکرہ کریں گے؟ اور جس کی سیرت کو خود عرش والا آسمان سے بیان فرما رہا ہو، ایک دو چار پانچ 10 20 سال نہیں، اور جس نے اپنے محبوب کی سیرت کا تسلسل کے ساتھ 23 سال تذکرہ کیا ہو، اس کی سیرت کا تذکرہ ہم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں، پہلے عرش والا خدا ہے، پھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے رحمت کائنات کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اتنی رفعتوں سے نوازا ہے، اتنی بلندیوں سے نوازا ہے، اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے مٹ جائیں گے، لیکن میرے محبوب کی سیرت کا عنوان ختم نہیں ہو سکتا. اندازہ فرمائیں وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا، اور اسی لیے ہم اس کے بارے میں کہا کرتے ہیں، ہمارا پیغام لکھ لو، ہماری آواز لکھ لو، ہماری للکار لکھ لو، ہماری پکار لکھ لو، ہماری صدا لکھ لو، ہمارا آوازہ لکھ لو، ہمارا نکارہ لکھ لو. ہمیں تانے دیتے ہو، ہم پہ الزام لگاتے ہو، اتہام بازیاں کرتے ہو، بہتان درازیاں کرتے ہو، ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو. ان کو کیا پتا ہے امام کائنات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، شان اور رفعت کیا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے. وہ اللہ کے بندوں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کائنات کون ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو وہ تھا جس کے چہرے کو بھی قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، اور وہ تو وہ تھا جس کی زلفوں کو بھی قرآن نے واللیل کہا ہے. وہ تو وہ تھا جس کی پیشانی کو بھی قرآن نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہا ہے. وہ تو وہ تھا جس کی زبان کو بھی قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا ہے. وہ تو وہ تھا جس کے دانتوں کو بھی قرآن نے یاسین کہا تھا. وہ تو وہ تھا جس کے ہاتھوں کو بھی قرآن نے ما رمیت اذ رمیت کہا تھا.
وہ تو وہ تھا کہ جس کی آنکھوں کو بھی قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جس کے خلق کو بھی قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا تھا. وہ تو وہ تھا جس نے جس کی کالی کملی کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جس کے کمبل کو بھی قرآن نے یا ایھا المدثر کہا تھا. وہ تو وہ تھا اور جس کے شہر کو بھی قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا تھا. وہ تو وہ تھا جس کے زمانے کو بھی قرآن نے والعصر کہا تھا. وہ تو وہ تھا اور جس کو کبھی قرآن نے رؤوف کہا کبھی رحیم کہا. وہ تو وہ تھا جس کو قرآن نے کبھی جس کی حیثیت کو کبھی بشیر کہا کبھی نذیر کہا. اس کی عظمت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو وہ تھا اور جس کی عظمت کو بھی قرآن نے سراجم منیرہ کہا تھا. اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو، کہتے ہو اس کی عظمت کا ان کو کیا پتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا. وہ تو وہ تھا جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے ایک نماز پڑھی تھی، اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے مریدوں کے لیے دعا مانگی تھی، رب نے اس قبرستان کو جنت قرار دے دیا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ پہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ اٹھاتا جبریل بھاگا چلا آتا تھا، نگاہ بدلتا میکائیل آ جاتا. اور وہ تو وہ تھا کہ جب پیشانی پہ بل پڑتے تھے تو فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا. وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب وضو کرتا تھا صحابہ وضو کے پانی کے قطروں کو اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے. وہ تو وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا صحابہ تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پہ پڑنے نہیں دیتے تھے. اور وہ تو وہ تھا اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، کائنات کے لوگوں وہ تو وہ تھا جو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا رب اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا تھا. کتنی عظمتوں سے اس کو نوازا گیا، کتنی بلندیوں سے نوازا گیا. تو بتا
اس کو چھوڑ کے کسی اور کا دامن پکڑنے کی جسارت تو نے کیوں کی؟ تو نے اس سے تعلق توڑ کے غیروں سے تعلق کیوں جوڑا؟ ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا قصور یہ ہے، ہماری خطا یہ ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ لوگوں، ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تو اڈے بولن تے کوئی پابندی ہے؟ کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ ایک سر ہے اور ایک دل ہے۔ اس وجود میں ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک سر اور ایک دل۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا لوگوں گالیاں دے لو، برا کہہ لو، تان و تشنی کا نشانہ بنا لو، لیکن ہمارا اعلان سن لو، ہم یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا سر کٹ سکتا ہے، عرش والے کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور ہمارے دل میں مدینے والے کے علاوہ کوئی بس نہیں سکتا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہاری سرکاریں تمہیں مبارک ہو، ہمیں آمنہ کا لال مبارک ہو۔ تو بھی آنا قیامت کے دن اپنے پیروں کو لے کر، میں بھی آؤں گا قیامت کے دن بدر منیر کو لے کر، تو بھی آنا بصر بغداد کوفے والے کو لے کر، میں بھی آؤں گا مکے اور مدینے والے کو لے کر، تو بھی آنا چراغ بی بی کے بیٹے کو لے کر، میں بھی آؤں گا آمنہ کے لال کو لے کر، تو بھی آنا اپنے رہبروں کو لے کر، اپنے رہنماؤں کو لے کر، اور میں بھی آؤں گا ساری کائنات کے سردار جناب محمد کو لے کر۔ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا نا، جب یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب صدا لگے گی، آوازہ لگے گا، پیغام ملے گا، آؤ کس کے ساتھ آئے ہو، پھر فیصلہ ہوگا۔ اور اسی لیے آج فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے برملا کہتے ہیں، کائنات کے لوگوں سن لو، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے، اے جنت، اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، ہمارے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں، ہم نے اس میں کسی اور کو جگہ نہیں۔ تمہارے بڑے ہوں گے، تمہارے پیر و مرشد ہوں گے، تمہارے آقا ہوں گے، تمہارے پیار کرنے والے ہوں گے، تمہارے بڑے ہوں گے، لیکن سنو، تمہیں تمہارے بڑے مبارک۔ اللہ کی قسم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس بڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی بڑے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لوگوں
کان لگا کے سنو، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے، مسلک اہل حدیث یہ ہے۔ او لوگو، تم جن کے بڑوں کو منوانا چاہتے ہو ان کو بڑا بنایا کس نے ہے؟ ابو حنیفہ کو بڑا حنفیوں نے بنایا، شافعی کو بڑا شافعیوں نے بنایا، مالک کو بڑا مالکیوں نے بنایا، احمد ابن حنبل کو بڑا حنبلیوں نے بنایا، امام جعفر کو بڑا جعفریوں نے بنایا۔ او ہماری دعوت پہ بھی کان لگاؤ، ہم اس بڑے کی طرف بلا رہے ہیں جس کو بڑا حنفیوں نے نہیں بنایا، دیوبندیوں نے نہیں بنایا، بریلویوں نے نہیں بنایا، وہابیوں نے نہیں بنایا، اور جس کو بڑا بھی بنایا ہے تو عرش والے نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بڑا بنایا۔ اس سے بڑا لا کے تو دکھاؤ، اس سے اعلیٰ لا کے تو دکھاؤ، اس سے بلند و بالا لا کے تو دکھاؤ۔ کوئی دکھا سکتا نہیں۔ لڑتے کس بات پہ ہو؟ آؤ ذرا ہماری دعوت پہ کان لگاؤ تو صحیح، ذرا آنکھوں سے تعجب کی اینک اتارو تو صحیح، ذرا کانوں سے روئی کے بڑے نکالو تو صحیح، ہماری دعوت سنو تو صحیح۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو کس طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اہل حدیث کائنات کے رب کی قسم ہے، اپنوں کی مجلس ہو یا بیگانوں کی، یاروں کی ہو یا غیاروں کی، سجنوں کی ہو یا دشمنوں کی، چھوٹوں کی ہو یا بڑوں کی، امیروں کی ہو یا غریبوں کی، کالوں کی ہو یا گوروں کی، چھوٹوں کی ہو یا بڑوں کی، اہل حدیث جب بھی دعوت دیتا ہے یا رب کے قرآن کی دیتا ہے یا جناب محمد کے سچے فرمان کی دیتا ہے۔ تم نے ہمارے مسلک کو پہچانا ہی نہیں، ہمارے مسلک کو جانا ہی نہیں، دور بیٹھ کے تیر پھینکتے ہو، دور بیٹھ کے تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ آؤ تمہیں بتائیں، مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث تان و تشنیع کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث بازاری زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے پیغام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے مَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینن کے اعلان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج کا،
سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا، مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعات کے مٹانے کا، مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، انابت کا، قناعت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا، امانت کا، دیانت کا، محبت کا، الفت کا، جرت کا، شہادت کا، اور لوگوں مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذی شان کا۔ آج ہمارا تعارف کیا کروایا گیا ہے؟ آج ہماری پہچان کیا کروائی گئی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی تدبر سے کام لیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، جناب محمد کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ میں کہا کرتا ہوں اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ خدا کا پیارا ہے، میرا محبوب خدا کا پیارا ہے، وہ آمنہ کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ مائی حلیمہ کا راج دلارا ہے، وہ عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ وہ غلاموں کا آقا ہے، یتیموں کا والی ہے۔ میرا آقا جو ہے اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا ہے، وہ آب زمزم پینے اور پلانے والا ہے، وہ حجر اسود کو بوسے دینے اور دلوانے والا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ وہ مکہ کو مکرمہ بنانے والا ہے، مدینہ کو منورہ بنانے والا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، باب نبوت کو تالا لگانے والا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانے والا ہے، ان پروانوں کو جنت پہنچانے والا ہے۔ اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس کی رفعتوں کے کیا کہنے، اس کی معرفتوں کے کیا کہنے، اس کی بلندیوں کے کیا کہنے۔ یہ اتنی عظمتوں کا مالک پیغمبر ہمیں رب نے دیا کیوں دیا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، غور و فکر کر تو صحیح، ذرا تدبر سے کام لے تو صحیح۔ اتنی عظمتوں کا مالک پیغمبر رب نے کیوں دیا؟ کہ اس کی آمد کی خوشی میں جشن مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، آرائشی دروازے بناؤ، نعرے لگاؤ، جلسے کرواؤ، دیگیں پکواؤ۔ اتنی عظمتوں کا مالک پیغمبر اللہ نے عطا کیوں دیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اس کو تیرے لیے نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اس کو دیکھ کے اس کے قدموں پہ قدم رکھتا تو چلا، جنت کا مالک و وارث میں رب تمہیں بنا دوں۔ اب ذرا سوچو، غور و فکر کرو، ہم میں سے کتنے ہیں جو نبی کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالا ہے، جنہوں نے نبی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ جانا ہے، نبی کو اسوہ حسنہ مانا ہے۔ کتنے ہیں؟ چھوڑ دو گہلوں کو، آج بات میں اہل حدیث کی کروں گا۔
اہل سنت کی کروں گا۔ ہم سوچیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا آقا کائنات کے علاوہ کوئی اور رہبر موجود نہیں ہے، ہم نے کہاں تک نمونہ مانا ہے اس کو، اسوہ حسنہ مانا ہے، کہاں تک مانا ہے؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو۔ جس پیغمبر کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے نا، وہ پیغمبر خود بتا رہا ہے میرا راستہ کیا ہے، میں جس شاہراہ اعظم پہ چل رہا ہوں وہ شاہراہ اعظم کون سی ہے، وہ جی ٹی روڈ کون سا ہے۔ کائنات کا امام اپنی زبان سے فرما رہا ہے۔ پھر آپ اور میں سوچیں، میں اور آپ غور و فکر کریں، کیا میرا اور آپ کا نظریہ بھی یہی ہے؟ کیا میں اور آپ بھی اسی طرح رسول اللہ کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں؟ بڑے پہلو ہیں پیغمبر کی سیرت کے۔ میں جس پہلو کو چھیڑنا چاہتا ہوں نا، اس کو اس لیے چھیڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں اور آپ غور و فکر کر سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یا ہم نے صرف یہی ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ سیرت النبی کے نام پہ جلسے کرواؤ، نعرے لگاؤ، بس کام تمام ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا تمام، محبت کا حق ادا ہو گیا۔ نبی نے کیا کہا؟ اس کی نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے، آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ہوں سارے نہیں بولیں گے، پتہ ہے سانو اپنے آپ کو۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ہائے ہائے، ذرا اپنی عقیدت کا، ارادت کا، شیفتگی کا، فریفتگی کا اندازہ کر۔ کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ جس کو نبی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس عمل سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ اپنی مساجد کا اندازہ کر لو، اپنی مساجد میں نماز کے وقت نگاہ مار لو، آپ کو پتہ ہے جہاں اور چیزوں نے گواہی دینی ہے نا، وہاں اس زمین نے بھی گواہی دینی ہے۔ اس زمین نے گواہی دینی ہے میرے اوپر یہ کیا کرتے رہے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، خبریں نکال کے رب کی بارگاہ میں سامنے رکھ دی، یہ میرے اوپر کرتے رہے ہیں۔ مجھے بتلاؤ یہ مسجدیں گواہی نہیں دیں گی کہ میرے اوپر عبادت کرنے والے کتنے تھے، نماز پڑھنے والے کتنے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے کتنے تھے؟ سوچو ذرا، غور و فکر کرو ذرا۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ آپ نے سنا، ماں پتہ کیا کہتی ہے؟ ایک بندے نے آ کے سوال کیا، ماں بتا تو صحیح، امام کائنات کو رب نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے تھے؟ بڑا گھمنڈ ہے ہمیں، بڑا گمان ہے ہمیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نبی کے امتی ہیں، بخشے بخشوائے، سال بعد سیرت کے نام پہ جلسے ہم کرواتے ہیں، نعرے ہم لگاتے ہیں، ہم تو بخشے بخشوائے ہیں۔ ماں نے کیا کہا؟ کہا ماں بتا، آقا کائنات اتنی عظمتوں کے باوجود اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتے تھے؟ ماں نے کہا ہاں۔ فرمایا کتنی عبادت کرتے تھے؟ ماں کے الفاظ سنو ذرا، ماں کہتی ہے لا تسأل عن حسنہن و طولہن، اور سوال کرنے والے مجھ سے نبی کی عبادت کے حسن
اور دلالت کے بارے میں سوال نہ کر کہ پیغمبر کی عبادت کی کیفیت کیا ہوتی تھی، رسول ہاشمی کی عبادت کی حالت کیا ہوتی تھی۔ ماں بتا، کہا کیا پوچھتا ہے، اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ہے کہ میرا محبوب رب کے سامنے اتنا لمبا قیام کرتا تھا کہ کھڑے کھڑے ہونے کی وجہ سے محمد کے پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے۔ اندازہ فرمائے۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں کائنات کے امام کو عبادت میں کھڑا دیکھا، رسول ہاشمی کو عبادت میں مشغول و مصروف دیکھا، تو میں نے عجیب کیفیت دیکھی۔ مغیرہ کیا دیکھا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا عبادت میں کھڑے ہونے کی وجہ سے محمد کے پاؤں سوجے ہوئے تھے، رسول اللہ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اس آقا کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اس آقا کی سیرت کے نام پہ جلسے کرتے ہیں ہم، اس آقا سے تعلق جوڑا ہے ہم نے، اس آقا سے ناتا اور رشتہ استوار کیا ہے ہم نے۔ اور مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، آپ تو وہ خوش قسمت ہیں جن کے بارے میں آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس کے باوجود آپ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں۔ کائنات کا امام فرماتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، اور مجھ پہ میرے رب نے اتنے کرم کیے ہیں، اتنے فضل کیے ہیں، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ ہمیں بھی کبھی احساس ہوا ہے؟ اور کائنات کے امام کی سیرت کی طرف دیکھ کے، رسول ہاشمی کے اسوہ حسنہ کی طرف دیکھ کے کبھی ہمارے دل میں بھی احساس پیدا ہوا ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شوق اور ذوق سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پر شوق اور ذوق کا کیا حال ہے؟ صحیح البخاری میں ہے، کائنات کا امام موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، زندگی کی کوئی رمق باقی ہے، رسول ہاشمی اس فانی دنیا کو خیر بات کہنے والا ہے، غشی کا عالم طاری ہے، بے ہوشی کا عالم طاری ہے، ہوش آیا، آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلا سوال جناب محمد نے کیا فرمایا تھا؟ کیا پوچھا تھا؟ کیا سوال کیا تھا؟ اصل الناس، اصل الناس، اصل الناس۔ عائشہ مجھے بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ مسجد میں نماز ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ہوش آیا، نماز کا سوال کیا، پھر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، آنکھ کھلی تو زبان پہ یہی تھا اصل الناس، اصل الناس۔ کبھی نبی کے دیوانوں کو بھی خیال آیا کہ اذان ہو گئی، میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہمیں بھی احساس ہوا ہے، کبھی ہمیں بھی خیال آیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا آقا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، آقا مسجد تو کچا کچ لوگوں سے، نمازیوں سے بھری پڑی ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کب تشریف لاتے ہیں اور کب آ کے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں؟ لوگوں سے نماز، مسجد بھری پڑی ہے، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔
آپ نے یہ نہیں فرمایا ذرا نماز سے رحمت کائنات کی محبت دیکھ، آج ہمیں اتنی ہی نفرت ہے، اتنی زیادہ اس سے دوری ہے۔ کائنات کے امام نے یہ نہیں کہا جاؤ لوگوں سے کہو میں بیمار ہوں، چلنے کے قابل نہیں ہوں، مسجد آنے کے قابل نہیں ہوں، ان کو کہو کہ نماز پڑھ لو، جماعت کرواؤ اور نماز ادا کر لو۔ نہیں، یہ نہیں کہا۔ رحمت کائنات کو پتہ چلا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، آپ نے کچھ نہیں سوچا، رحمت کائنات اٹھ کے مسجد کی طرف چل کے جانا چاہا، کمزوری اتنی ہو گئی کہ رحمت کائنات گر گئے، چچا کو بلایا، علی کو بلایا، آئے، ایک ہاتھ ایک کے کاندھے پہ رکھا، دوسرا دوسرے پہ رکھا، دونوں ہاتھ اس طرح ان کے کندھوں پہ رکھ کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے کیا مناظر دیکھے، کہتی ہے رجلاہا تخطان علی الارض، میں نے دیکھا کائنات کے امام کے پاؤں میں سکت نہیں تھی، وہ رسول ہاشمی پاؤں گھسیٹتے آ رہا تھا اور پاؤں جو ہیں وہ زمین پہ لکیریں کھینچتے چلے آ رہے تھے۔ اس عالم میں جناب محمد الرسول اللہ مسجد تشریف لائے، ہمارا سر درد کرے جی کیوں نہیں آئے مسجد، شرک تو بتا سکے، سیرت کس پیغمبر کی، کردار کس پیغمبر کا، کریکٹر کس پیغمبر کا، کس نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، کردار اور کریکٹر دیکھو۔ آج ہم نے اسلام کو کیا بنا دیا ہے؟ آج اسلام کی قدر و منزلت ہماری نگاہوں میں کیا ہے؟ خدا کے لیے سوچنے کا اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو آج سوچ لو، کل قیامت کے دن سوچ کا کوئی موقع نہیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ کی عبادت کرتے، اور صرف یہی پہ بس نہیں کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں آپ کرو یا نہ کرو، آپ مسجد میں آؤ نہ آؤ، آپ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا سن کے کام کاج چھوڑو نہ چھوڑو، تم پکے سچے مومن ہو، مسلمان ہو، بلکہ عاشق ہو، محب ہو، تم نماز تے مولویاں دا کام میں پڑھنا، تو اڈا کی کام میں نماز پڑھنا۔ کبھی صبح کی نماز میں مسجد میں آ کے دیکھ لینا کتنے عاشق رسول مسجد میں موجود ہوتے ہیں صبح کی نماز میں۔ کون سا چہرہ لے کے قیامت کے دن میدان معاشر میں جناب محمد کے سامنے عہدے کوثر پہ جائیں گے؟ کون سا دعویٰ کامیاب اور کامران ہوگا؟ خدا کے لیے سوچو۔ اپنے تک اس بات کو رسول اللہ نے محدود نہیں رکھا، صحیح البخاری میں ہے، جریر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، نبی پاک جہاں جہاد کے لیے بیعت لیتے، دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں سے بیعت لیتے تھے، دارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ ان مومنوں سے بھی بیعت لیتے تھے، کیا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، اور کلمہ پڑھنے والوں اور دارہ اسلام میں داخل ہونے والوں بتاؤ، کلمہ پڑھنے کے بعد
میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کرو کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑو گے۔ کیا عہد لیا جا رہا ہے؟ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی نماز نہیں چھوڑو۔ ہم نے بھی عہد دیا، ہم نے بھی وعدہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے جس کا ہم اپنی زبان سے اقرار کر رہے، ہم مان رہے۔ اے اللہ تجھ سے عہد کرتے ہیں تیرے علاوہ کوئی الہ کسی کو نہیں مانیں گے، اور تیرے محبوب پیغمبر محمد کے علاوہ کسی کو رہنما نہیں مانیں گے۔ عہد کر رہے ہیں۔ اس عہد کے باوجود کتنے مومن و مسلمان ہیں جو اس عہد کی پاسداری کر رہے ہیں؟ حدیثیں پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا عہد کوئی نہیں، جو عہد کا پاسدار نہیں وہ دیندار۔ اتنا آسان پہچان بتا دی جناب محمد نے، وہ دیندار کہلانے کا حق نہیں رکھتا جو عہد کا پاسدار نہیں ہے، جو وعدے کا پاسدار نہیں ہے۔ میں نے نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں، وہ دیندار نہیں، وہ دیندار کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی سیرت کی طرف ترغیب ڈلوا رہے ہیں۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری سیرت یہ ہے میں محمد نماز سے محبت کر رہا ہوں۔ نماز سے ایسی بھی کرنے ہیں کہ کوئی نہیں، اور اگر ہم کرتے ہیں تو المیہ اگلا اس سے بھی بڑا ہے۔ حاجی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، ادیب صاحب، حسیب صاحب، لبیب صاحب، خود تو مسجد میں بچے کہاں ہیں؟ عائزہ و کربا کہاں ہیں؟ رشتہ دار کہاں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، میں نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا جہنم کی آگ سے، میں نے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اگر میں آ گیا ہوں، باقی سارے گھر کے افراد گھر میں آرام کر رہے ہیں، میرے اکیلے کی نماز کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، کسی وہم و گمان میں نہ ہے۔ میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، مولوی ہوں، قاری ہوں، میں کامیاب ہوں، کامران ہوں۔ کامیابی کے لیے امام کائنات جناب محمد کے قدموں پہ قدم رکھنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نمازی ہوں، اور پھر اس نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے نبی کائنات علیہ السلام نے بندہ کوئی فائدہ ہو تو پھر ہی وہ کام کرتا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب فائدے بتا رہے ہیں، نماز پڑھے گا تو ملے گا کیا؟ شاید فائدہ سن کے ہی آقا فرماتے ہیں تو مسجد کی طرف آ جائے، جاؤ سنن ابن ماجہ اٹھاؤ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت موجود ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سیرت کا واعظ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، اور لوگوں آپ میں سے جو کوئی صرف 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک، 40 مہینے نہیں، 40 سال نہیں، من صلی للہ 40 یومن فی جماعت، آپ میں سے جو کوئی 40 دن تک با جماعت نماز پڑھ لے،
40 دن تک باجماعت نماز. باجماعت نماز سے مطلب کیا ہے؟ ہماری پتہ ہے سوچ کیا ہے؟ یہ رمضان آئے گا تو دیکھ لینا، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، قاری تلاوت کرتا رہتا ہے، جب رکوع کے قریب جاتا ہے بھاگے چلے آتے ہیں، جا کے رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں. ہماری محبت یہ ہے. اس کو جماعت نہیں کہتے. مولوی صاحب بڑی لمبی قرات کرتے ہیں، چلو قرات کر لیں پھر جا کے رکعت میں شامل ہو جائیں گے. ایسے نہیں، اس کو باجماعت نہیں کہتے. باجماعت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یدرک التکبیرۃ الاولی. باجماعت سے مراد یہ ہے کہ تو تکبیر اولا کے ساتھ جماعت میں شامل ہو. جب امام کہے اللہ اکبر تو بھی اللہ اکبر کہہ کے بیچ میں شامل ہو. ذرا سوچو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو اس کا بندوبست کرتے ہیں، جو اس کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کبھی اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھو، کبھی اپنے بزرگوں کی روایات دیکھو، کبھی اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرو. تمہیں معلوم ہو، تمہیں پتہ چلے، تمہیں علم ہو کہ وہ لوگ کیسے تھے جن کے ہم وارث بنے بیٹھے ہیں، جن کا منہج ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ کیسے تھے. ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی سیرت کے جلسے سے ہو کے آئے، سیرت کا جلسہ سنا کے یا سن کے آئے. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، جاؤ امام ذہبی کی اعلام النبلاء اٹھاؤ، ابن حجر کو پڑھو، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کھولو اور دیکھو تمہارے بڑے کیسے تھے، تمہارے اکابر. اس حدیث کو جب سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا، تمہیں نہیں پتا سعید بن مسیب کون ہے، تمہیں اپنے بڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں اپنے اکابر و اسلاف کا علم ہی نہیں ہے، تجھے شعروں پہ لگا دیا گیا ہے، تجھے بابا اور سبحان اللہ پہ لگا دیا گیا ہے اور تو اسی بات پہ خوش ہے. سواد بڑا ہے. امام کائنات کی تعلیمات کیا ہے، رسول ہاشمی کی سیرت کیا ہے، آپ کا کردار و کریکٹر کیا ہے. آپ نے لوگوں کو اس طرح تیار کیا، آپ نے یہ جماعت اس لیے بنائی کہ سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے ہے، کبار تابعین میں سے، اور یہ ان تابعین میں سے ہے جن کے بارے میں امام شافعی نے لکھا کہ جن کبار تابعین کی مرسل روایت کو بھی امام شافعی قبول کرتے تھے، ان میں سعید بن مسیب بھی تھے رحمت اللہ تعالی. یہ سعید بن مسیب جب رسول اللہ کی حدیث سنتے ہیں، وہ بادشاہ حدیث تے ٹھیک ہے، حدیث تو ہے، مولوی صاحب نے ہمیں سنائی، ہم نے کتاب میں پڑھی، پھر وہ بادشاہ بڑی عمر پہ ہی من لوا گے، حدیث مانیں گے، برادری جاتی رہے گی، اعزاء و اقربا جاتے رہیں گے، اپنے بیگانے بن جائیں گے، یار و اغیار بن جائیں گے، سجن دشمن بن جائیں گے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا. انہوں نے کیا سوچا کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، اب اگر اس فرمان کی مخالفت ہوئی تو قرآن دعائی دے کے کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
اور نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ڈر جاؤ، ورنہ دنیا میں فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے، عذاب حلیم میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ ان کے ہاں یہ سوچ تھی، ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا سوچ ہو گئی ہے۔ اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی لیل و نہار نہیں بدلتے، کوئی شام و سحر میں تبدیلی نہیں آتی۔ سوچو کیوں نہیں آتی؟ آخر کوئی وجہ تو ہے۔ سعید بن مسیب نے یہ حدیث سنی، نبی پاک نے فرمایا جو شخص 40 دن تک با جماعت نماز، با جماعت سے مراد یہ ہے تکبیر اولا کے ساتھ جماعت میں شامل ہو کے 40 دن تک اس طرح با جماعت نماز پڑھے، اس کو اللہ بڑی عظمتوں سے نوازے گا۔ انہوں نے یہ حدیث سنی نا، سعید بن مسیب نے حدیث سننے کے بعد چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام نہیں لیا، کیا کیا؟ ہائے ہائے، امام ذہبی نے لکھا ہے اعلام النبلاء میں، کہتے ہیں اللہ کی قسم ما اذن مؤذن منذ 40 سنة الا وكنت في المسجد۔ میں نے جس دن سے نبی کی یہ حدیث سنی ہے، اس دن سے لے کے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کہتے ہیں 40 سال تک میری ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ مؤذن نے کسی نماز کے لیے اذان کہی ہو اور میں نماز کے لیے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ نبی نے کہا تھا صرف 40 دن تک، نبی نے کیا کہا تھا؟ 40 دن تک۔ عمل دیکھو سعید بن مسیب کا، کہتے ہیں 40 سال تک ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے، وہ اندازہ کرو 40 سال تک ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ اس نماز کے لیے مؤذن نے اذان کہی ہو اور میں نماز کے لیے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ کر سکتے ہیں ہم یہ؟ نبی کی سیرت کو انہوں نے مانا تھا، نبی کے کردار و کریکٹر کو انہوں نے مانا تھا، نبی کے سچے اور پکے محب یہ تھے۔ میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، میں اور آپ بھی ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو صرف 40 دن تک یہ پابندی کر لے، تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ لے، محبوب جی کیا ہوگا؟ فرمایا کتب لہ براءتان، اللہ اس کو 2 چیزوں سے بری کر دے گا، 2 چیزوں سے بری کر دے گا۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جس سے تمہیں برات حاصل ہوگی؟ وہ 2 چیزیں کون سی؟ پہلی چیز، کائنات کے امام نے فرمایا جو 40 دن تک با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا، پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے برات من النفاق، اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دے گا، سینہ منافقت سے پاک کر دے گا۔ آج یہ بیماری ہمارے سینوں میں کیوں موجود ہے؟ ہماری نمازوں کی حالت ہمیں خود معلوم ہے، ہمیں خود پتہ ہے اپنی نمازوں کا، ہم کس خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ آج لوگوں کے سامنے تو پردہ پوشی ہو جائے گی، کیا کل رب کی بارگاہ میں بھی پردہ پوشی ہوگی؟ اور لوگوں سے تو چھپا لیں گے ہم، مجھے بتلاؤ رب کی بارگاہ میں کیسے چھپائیں گے؟
اس دن تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. کتنی بڑی بیماری ہے نفاق، پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی بیماری ہے؟ اتنی بڑی بیماری ہے کہ آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ابو جال، ابو لہب اینڈ کمپنیوں کو جو بیماریاں لگی ہے نا، ان بیماریوں کی وجہ سے ابو جال اور ابو لہب بھی جہنم کی اوپر والی تہہ میں ہوں گے، اور نفاق کی بیماری والا ان سے بھی نچلی جہنم میں ہوگا. ہے ہمارے سینوں میں یہ بیماری، تلاش کرو. جلسوں کا فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنی بیماریوں کی نشاندہی کریں گے. رسمن جلسے، جلوس، واس، نصیحت، یہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت کوئی نہیں ہے. آسمان کا خالق اور مالک دلوں کے حالات دیکھ کے عملوں کا ثواب دیتا ہے. اگر دل نیت ٹھیک نہ ہو، عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، رب کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب مل سکتا. عمل تھوڑا بھی ہو، دل ٹھیک ہو، رب کی بارگاہ میں اس تھوڑے عمل کا زیادہ ثواب بندہ پا سکتا ہے، دل ٹھیک ہو تو. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز، پہلا انعام تمہیں جو حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں نفاق سے بری کر دے گا، پاک کر دے گا، اس بیماری سے تمہیں شفا دے دے گا. دوسرا انعام کیا ہے؟ اگر 40 دن تک تم نے با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لی، براءۃ من النار، اللہ کہتا ہے محبوب ان کو بتا 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم سے بھی بری فرما دے گا، جہنم سے بری کر دے گا، آزاد کر دے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل. کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے، کبھی بیان دیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس کوٹھیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، محلات ہیں، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، عیش و عشرت کا ساز و سامان ہے. کون کامیاب ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. جہنم کی آگ سے بچنے والا کون ہے؟ با جماعت نماز پڑھنے والا. کون ہے؟ با جماعت نماز پڑھنے. اب میں اور آپ صرف چند لمحوں کے لیے سوچ لیں کہ کہاں کھڑے ہیں. پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھی نبی نے نماز چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی. ہم صحت یاب ہو کے، تندرست ہو کے، مال و دولت پا کے، عیش و عشرت حاصل کر کے بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار. نبی کی سیرت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی کے کردار و کریکٹر کا، تذکرے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اسلام کا، کلمے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ روایت اگرچہ روایت میں کلام ہے. امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اس روایت کے الفاظ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں کلام ہے، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، الصلاۃ عماد الدین، پورے دین کا دار و مدار کس پہ ہے؟ بولو کس پہ ہے؟ اس کو ستون کہا. ستون، ایک چھت کے نیچے ایک ستون کھڑا کر دیں، اس کے اوپر چھت ڈال دیں،
اگر ستون نیچے سے نکال لیں اوپر چھت قائم رہ سکتا ہے؟ کہاں جائیں گے یہ عبادات اگر رسول کی سیرت کے سانچے میں اس کو نہ ڈالا گیا، اگر رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اسے ادا نہ کیا گیا؟ باقی اعمال کہاں جائیں گے اگر نماز کو فارغ کر دیا گیا، اگر نماز کو اندر سے نکال دیا گیا؟ قیامت کے دن بندے کو جنت جانے کا حکم مل جائے، جاؤ جنت میں، بندہ جنت کی طرف چل پڑے گا، آگے جنت کا دروازہ بند، کدھر جاؤں؟ فرمایا جنت میں داخل، اللہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، کہاں جاؤں؟ کہاں کھولو تالا، اللہ چابی کہاں ہے؟ فرمایا تیرے پاس۔ اللہ چابی میرے پاس ہے؟ فرمایا ہاں چابی تیرے پاس۔ اللہ میرے پاس کون سی چابی ہے؟ فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ۔ مدینے والے نے کہا اور جنت کے دروازے کے تالے کی چابی بنایا ہے تو اللہ نے نماز کو بنایا ہے۔ لا اگر تیرے پاس چابی موجود ہے تالا کھول تو اندر داخل ہو۔ کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھو، آپ کے کردار اور کریکٹر کو پڑھو اور کوشش کرو اگر میں اور آپ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے سفر کرتے کرتے اس شاہراہ اعظم پہ چل پڑے، اللہ کہتا ہے نبی کے قدموں پہ قدم رکھ کے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قدموں پہ قدم رکھ، نقش قدم پہ چل، نبی کے قدموں پہ قدم رکھ، فاتبعونی۔ اتباع کا معنی یہی ہے، اتباع کا مفہوم یہی ہے، اتباع کا مطلب یہی ہے، قدموں پہ قدم رکھ، نقش قدم پہ چل، نبی کے قدموں پہ قدم رکھ کے اس شاہراہ اعظم پہ چل کے آنا تیرا کام ہے، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا میں عرش والے خدا کا کام۔ نبی کے قدموں پہ قدم رکھ۔ آئیے میں اور آپ یہ کوشش کریں، میں اور آپ اپنے آپ کو سیرت کے اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر میں نے اور آپ نے نبی پاک کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیا تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ دنیا میں عزت دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں جنت بھی دے گا۔ آپ جنت پانا چاہتے ہیں تو اللہ کے گھر میں عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز با جماعت ادا کریں گے، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اللہ تجھ سے وعدہ ہے، اللہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو تو معاف فرما دینا، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ جب تک تو زندہ رکھے گا تیرے نبی کے فرمان کے مطابق، تیرے نبی کی سیرت، پیغمبر کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال کے اللہ ہم کوشش کریں گے کہ نمازی بن کے زندگی گزاریں۔ اللہ تیرے ان گھروں کو آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ انشاءاللہ ہماری نیتوں کے مطابق اللہ ضرور بے ضرور ہمیں دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں جنت دے گا۔ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ احباب سے چند گزارشات پیش کی ہیں، اللہ میرے سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ رہتی دنیا تک آباد فرمائے۔ بنانے والے، چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن و مسلمان بنائے، اور اسلام پہ چلنے والا، اسلام کی سمجھ عطا فرما کے
اسلام پہ چلنے والا پکا سچا مومن و موحد بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے الحمدللہ۔